اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين وبولاية الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيبنا وحبيب قلوبنا شفيعنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللعنة الدائمة على منكري فضائلهم وغاسلي حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الإمام ابو محمد الحسن العسکری ان اللہ تبارک و تعالی بین حجته من سائر خلقه بكل شيء يؤتيه اللغات ومعرفة الأنساب والعجال والحوادث ولو لم يكن ذلك لم يكن بين الحجة والمحجوج فرق رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اگرچہ یہ مجلس ایصال ثواب ہے ایک عظیم شخصیت کے لیے اور جن شخصیات کا نام میرے سامنے آیا ہے ان سے پہلے بھی آشنائی ہے فضل عباس جعفری صاحب مولانا سید کاظم رضا جعفری صاحب کی خدمات ہیں عزاداری کے حوالے سے خداوند متعال سے یہ دعا ہے کہ بے تصدق کے محمد و آل محمد ان کے درجات عالی و متعالی فرمائے عزیزان محترم میں نے عرض کیا کہ ایصال ثواب کی مجلس ہے لیکن جیسے کہ آپ اس چیز سے مطلع ہیں ماشاءاللہ اہل علم چہرے نظر آ رہے ہیں کہ ایام ربیع الثانی ہیں اور ایام ولادت حضرت امام حسن عسکری اس لیے عموماً میری کوشش ہوتی ہے کہ جس مناسبت سے جو نزدیک ہے اس حوالے سے کچھ گزارشات کی جائیں گزشتہ سال انہی ایام میں 24 ربیع الاول کو غالباً مجلس تھی تو اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے سرکار دو عالم کے حوالے سے گزارشات کی تھی آج کی مجلس میں امام کی ایک حدیث کو عنوان گفتگو قرار دیا ہے اسی کے ضمن میں گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتا ہوں یہ حدیث میں نے جو اقتباس کیا اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 519 اور حدیث نمبر 11 امام حسن عسکری علیہ السلام اس حدیث میں مقام حجت کو بیان کر رہے ہیں امام کا اس ہستی میں اس کائنات میں مقام کیا ہے مرتبہ کیا ہے امام کون ہوتا ہے مکتب آل محمد کی شناخت امامت ہے
باقی چیزیں ٹھیک کہتے ہیں، فروعات میں آتی ہیں، اور فروعات میں چونکہ تشریعات مختلف ہو جاتی ہیں لہذا اختلاف ممکن ہے، لیکن امامت چونکہ مکتب آل محمد کے اصول دین میں ہے، اس لیے مکتب آل محمد کا جو امتیاز ہے دوسرے مذاہب سے وہ فروعات میں نہیں، وہ اصول میں ہے۔ ہم اگرچہ جو شخص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے اسے مسلمان سمجھتے ہیں، مسلمان سمجھتے ہیں کیا معنی کہ ہم اس کے جان و مال و عزت ناموس کو اس دنیا میں معزز سمجھتے ہیں، حکم اسلام میں وہ آ گیا ہے، لیکن آخرت میں نجات کی بنیاد صرف اسلام نہیں ایمان ہے، ورنہ منافق بھی جنت میں چلا جائے۔ منافق کے پاس اسلام ہے ایمان نہیں، وہ حکم اسلام میں ہوتا ہے، اس کی نماز جنازہ اس کے تمام امور اسلام کے مطابق ہی انجام پاتے ہیں، ایسا ہی ہے نا، تو حکم اسلام میں ہے اسی لیے تو اس کی وراثت تقسیم ہوتی ہے، منافق کی اس پر نماز جنازہ بھی پڑھا جاتا ہے، تمام احکام میں اسلام اس پر لاگو ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ اسے جنتی نہیں کہہ سکتے منافق، بلکہ اللہ نے کہا کہ جہنم کے اس طبقے میں وہ ہوگا جہاں کافر بھی نہیں ہے، یہ اس کی آخرت بتائی۔ اس سے ہی ہمارے مراجع نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ نجات اخروی کی بنیاد ایمان ہے، ایمان صحیح ہے، سبحان اللہ سبحان ایسے ہی اللہ ہے۔ ماشاءاللہ۔ اصول دین ایمان کا حصہ ہے، عقائد کا حصہ ہے، اور مسئلہ امامت مکتب آل محمد میں اصول دین میں شامل ہے، یعنی ہم شیعہ اسے مانتے ہیں جو امامت کو اصول دین میں سمجھے، شیعہ ہوگا۔ آج کے موجودہ حالات میں دیکھا جائے، آپ میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں جس طرح کا تضاد آج ہمیں معاشرے میں نظر آ رہا ہے، اس تضاد کی بنیاد آخر کیا ہے، اساس کیا ہے؟ اگر آپ اپنے مکتب کی درست شناخت پیدا کر لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ معاشرے میں یہ تضاد کی بنیاد و اساس کہاں سے رکھی ہے۔ کیا بات، واہ واہ۔ اگر معاشرے میں لیڈر کا تقدس، اور لیڈر کا معنی جب کریں گے اردو میں تو رہبری کہیں گے، اور اگر عربی میں لے جائیں تو امام ہی کہیں گے، اس میں انگلش میں جا کے تو لیڈر نہیں کہیں گے نا، جب عربی زبان میں کہیں گے تو امام ہی کہیں گے، فارسی اور اردو میں رہبر ہی کہیں گے، پیشوا کہیں گے، اور اس امام کا اگر تقدس اور مرتبہ اگر نہ ہو، معاشرے میں کلیئر ہی نہ ہو، تو پھر یہ تضاد پیدا ہوتا ہے۔ جب آپ کے لیے مرکزی نقطہ ہی واضح نہیں ہے، جب اسلام کی رہبری کرنے والی شخصیت کا اس معاشرے میں مقام کیا ہے یہی پتہ نہیں ہے، تو پھر اس کے پیچھے چلنے والوں کو پتہ کیسے چلے گا؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ معاشرے میں جو تضاد عملی نظر آ رہا ہے، پریکٹیکلی، یہ اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک فکری تضاد پیدا نہ ہو۔ اگر عقیدے میں تضاد ہو تو عمل میں تضاد ظاہر ہوتا ہے۔ ہمیشہ انسان جیسا سوچتا ہے ویسا کرتا ہے۔ پہلے سب سے دنیا اسلام کی سب سے بڑی مشکل اس دور میں سینٹرل لیڈرشپ ہے، یہی ہے بھائی، ادھر بھی ایک ہے رہبر، ایک لیڈر، ایک ادھر ہے، ایک ادھر ہے، ایک ادھر ہے، خود ٹی وی پہ اسمبلی میں کہہ رہے ہیں کہ ہم کس سے بات کریں، ایک سے بات کرتے ہیں، دوسرا کہتا ہے میں الگ ہوں، تیسرا کہتا ہے میں الگ ہوں، چوتھا کہتا ہے میں الگ ہوں، کہہ رہے ہیں نفاذ اسلام کا مطالبہ کرنے کے باوجود خود اسلام پر متفق
کامل نہیں ہے تو جو اسلام ان سے ملے گا وہ کامل کیسے ہوگا؟ اب سمجھیں مسئلہ امامت کتنا اہم مسئلہ ہے، معاشرے میں امامت کتنا اہم مسئلہ ہے، اسے صرف ایک عقائد اور ایک مقدس عقیدہ سمجھ کر نہ اپنائیں، یہ معاشرے کا عملی مسئلہ ہے۔ اور جب تک معاشرے میں مسئلہ امامت حل نہیں ہوگا کچھ حل نہیں ہو سکتا، اور وہ جو آ رہا ہے وہ بھی امام ہے۔ اس لیے ہی وحدت فکر پیدا ہوگی جب وحدت امامت پیدا ہو جائے گی۔ امام ایک ہوگا تو فکر ایک ہوگی، اگر ہر کسی کا امام الگ ہوگا تو تشریع اسلام بھی الگ ہوگی۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو اس مسئلہ امامت کو کوئی ماضی کا مسئلہ نہ سمجھے، حال کا مسئلہ بھی نہیں، صرف یہ مستقبل کا مسئلہ ہے، یہ انسان کے فیوچر کا مسئلہ ہے، انسانوں کے مستقبل کا مسئلہ ہے۔ مسئلہ امامت کو اس لیے اسلام نے اہمیت دی، یہ اختلاف ڈالنے والا مسئلہ نہیں، یہ اختلاف ختم کرنے والا عقیدہ ہے۔ میں نے یہیں پر ایک جملہ کہا تھا اور جگہوں پر بھی کہا تھا کہ امت میں کتابیں لکھی جا رہی ہیں، امت کے زوال کے اسباب کیا ہیں، زوال کے انحطاط کے اسباب کیا ہیں، کیوں انحطاط کے اسباب لکھ رہے ہیں؟ انحطاط زوال عروج کے بعد ہوتا ہے، اگر کسی قوم پر عروج ہی نہ آئے اس پہ زوال آتا ہے؟ نہیں آتا۔ بلندی کے بعد ہی پستی ہے نا، جو بلندی پہ کھڑا ہی نہیں، جو زمین پہ کھڑا ہے اسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بلندی سے پستی پہ گر گیا؟ نہیں نا۔ تو امت کے انحطاط اور زوال کے اسباب کیا ہیں، کتابیں آپ نے بھی پڑھی، بحثیں اس پر ہو رہی ہیں، سیمینار ہو رہے ہیں۔ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ یہ مسئلہ اتنا اہم نہیں کہ ہم یہ جانیں کہ امت پہ کے زوال کے اسباب کیا ہیں، اس سے اہم مسئلہ کیا ہے۔ انحطاط یا زوال آتا کب ہے؟ جب ایک ملت عروج پر ہے، زوال پہ آ گئی۔ ہم سمجھتے ہیں جو عروج سے زوال پہ گر گئی، نہیں، وہ زوال پہ گرتی کب ہے؟ پستی کی طرف، بلندی سے پستی کی طرف آتی کب ہے؟ جب پہلے یہ جانے کہ اس کی بلندی اور اس کے عروج پہ جانے کے اسباب کیا تھے۔ جب ملت، قوم، مذہب، مکتب، امت اس عروج پر پہنچنے والے اسباب سے ہٹتی ہے تو پھر زوال کی طرف آتی ہے نا۔ وہ جو عروج پر جا رہی تھی، راہ عروج پہ طے کر رہی تھی، اس سے ہٹنے کا نام انحطاط نہیں، زوال نہیں، اس سے ہٹنے کا نام ہے انحراف۔ ماشاءاللہ پڑھے لکھے دوست ہیں، اس سے ہٹنے کا نام ہے انحراف۔ آپ انحطاط اور زوال کے اسباب جان رہے ہیں، یہ تو ظاہر ہو گئے، ان انحراف کے اسباب کو پہلے جانیں۔ اگر وہ انحراف نہ ہوتا تو یہ زوال نہ ہوتا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر وہ انحراف نہ ہوتا تو یہ زوال نہ ہوتا۔ اب جاننا چاہیے امت میں انحراف کا معنی، ماشاءاللہ پڑھے لکھے دوست ہیں، معذرت کے ساتھ میں جو اس کا ترجمہ کر رہا ہوں، انحراف کا معنی یعنی راہ سے ہٹا دینا، منحرف کر دینا، ہٹا دینا۔ امت پر عروج آیا کیسے؟ قرآن نے بتایا، قرآن نے کہا جب سرکار جس امت میں آئے وہ زوال اور پستیوں کی انتہا پر تھی، وہ بلند نہیں تھی، پست تھی نا۔ سرکار کے آنے سے پہلے پست تھی تو پھر بلندی پہ پہنچی کیسے؟ ان کے وسیلے سے۔ کس کے وسیلے سے؟ رسالت مآب کیا تھی کہ ان کے وسیلے سے عروج پر چلی گئی، اللہ کا بنائے ہوئے تھے۔ چونکہ اللہ کا بنایا پہلے تھا نہیں، وہ پستی پہ تھے، جب وہاں سے آیا ہدایت کرنے والا تو پستی سے اٹھا کے بلندی پہ لے گیا۔ میری بات پہنچ گئی ہے؟ جب وہاں سے آئے بلندی پہ لے جانے والا تو پستی کی گہرائیوں میں ڈوبی ہوئی
امت بھی بلندیوں اور بام عروج پر پہنچ جاتی ہے. کیسے پہنچتی ہے؟ جب وہاں کا بنایا آئے. بس پتا چلا کہ اس امت کو بام عروج پہ لے جانے والی ہستی سرکار دو عالم کی ہے، نہ محمد ابن عبداللہ کی حیثیت سے، بعنوان محمد رسول اللہ. چونکہ اللہ کے بنائے ہوئے تھے اس لیے انسانوں کو بلندی پہ لے گئے. تو اب جس سبب کو بھی ڈھونڈو گے سب سے بڑا سبب سرکار دو عالم کی ذات ہے. چونکہ اللہ کے بنائے تھے اس لیے بلندی پہ لے گئے. اب رسول کی یہ خواہش، یہ منشا، یہ مشیت، یہ آرزو تھی یا نہیں کہ امت عروج پہ رہے؟ بولے تھی. اب رسول نے اس امت کو اس عروج پہ، اس بلندی پہ باقی رکھنے کے لیے کیا کیا؟ آیا اپنے بعد امت کو اس بام عروج پہ باقی رکھنے کے لیے کوئی نظام دیا یا نہیں دیا؟ اب کہوں رسول نے کہا میں جب آیا، میں نے جب اپنی نبوت کا اعلان کیا تو چند سو تھے. جب اس کا اعلان کیا جو میرے بعد تمہیں اسی عروج پہ باقی رکھے گا تو چند سو نہیں تھے. میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں، آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی نبی کو اللہ نے نہ ایسا مجمع دیا نہ اتنا بڑا مجمع دیا. آج کی بات نہیں کر رہا، آج مسلمانوں کا تناسب ہے تو لاکھوں میں مجمع ہو جاتا ہے، لیکن میں انبیاء کی صف میں کہہ رہا ہوں آدم سے عیسیٰ تک کسی نبی کو نہ ایسا مجمع ملا نہ اتنا بڑا مجمع ملا. کیسا مجمع؟ مجمع ہزاروں میں. چلو بھئی 1,20,000 تو لکھی نا، اب لاکھوں نہ کہوں، ہزاروں تو کہہ سکتا ہوں. ہزاروں کا مجمع، اور مجمع کتنا عظیم، جسے دیکھا حاجی، جسے دیکھا صحابی. سب کا معیار سماعت دیکھو کہ جب مجمع ایسا ہو کہ سننے والے حاجی بھی ہوں، نمازی بھی ہوں، صحابی بھی ہوں، اور بیان کرنے والا بھی ایسا تھا کہ اللہ نے اگر مجمع ایسا دیا تو خطیب بھی ایسا دیا کہ جس کی فصاحت کا نمونہ قرآن بن گیا. نہیں، میں جملہ بدل دیتا ہوں عزیزو، جس کی شاگردی پہ فخر کرنے والے کا کلام نہج بلانا ہو. اس کی اپنی فصاحت کا مقام کیا ہوگا؟ مجمع ایسا کہ کسی کو نہ ملا، خطیب ایسا کہ اللہ نے اس سے بڑھ کے کوئی بنایا ہی نہیں. اب سوچو جب مجمع ایسا ہو اور خطیب ایسا ہو تو جسے موضوع گفتگو بنائے گا وہ کیسا ہوگا؟ اللہ نے کہا غدیر بناؤ، چونکہ غدیر جیسا نہ مجمع ملے گا نہ غدیر جیسا خطیب ملے گا. سب سے بڑی عید کیوں ہے؟ عید اللہ الاکبر. کیوں؟ توجہ فرمائیں. سرکار نے فرمایا میرا مقصد یہ تھا کہ انسانوں کو پستی سے نکال کر بلندی پہ لے جاؤں اور اسی بلندی پر انسانیت باقی رہے. آپ توجہ فرمائیں کہ میں ترجمہ حدیث کا ایسے کرتا ہوں. سرکار نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی المولا. ترجمہ کر دوں، سرکار نے فرمایا جو آج تک بام عروج پر میرے وسیلے سے پہنچا، اگر چاہتے ہو کہ اسی جگہ باقی رہو تو میرے بعد میری لڑائی سے مان لو. میں کہنا کیا چاہتا ہوں، یہ تمہیدی بات جو کر رہا ہوں، موضوع امامت کیوں ہے، امام کا فرمان ہے، اس کے ضمن میں یہ بات کر رہا ہوں. اب سرکار دو عالم نے اپنے بعد امت کو اسی بلندی پر باقی رکھنے کے لیے جو مجمع جس میدان میں جمع کیا، اس میدان کا نام غدیر.
اب اگر غدیر سے منسلک رہتے تو عروج باقی رہتا. غدیر کے مقابلے پہ وہ کون سی جگہ ہے؟ نہیں، میں نے بات جہاں سے شروع کی تھی، لوگ لکھ رہے ہیں کتابیں امت کے زوال کے اسباب کیا ہیں. بھئی سوال کے اسباب بعد میں ڈھونڈو، پہلے یہ تو بتاؤ امت کے انحراف کے اسباب کیا ہے. امت کو منحرف کیا کس نے؟ کہوں عزیزو، جس نے غدیر کے مقابلے میں اجتماع کیا سب سے پہلا منحرف وہی ہے. منحرف پہلا ہوئی ہے، اور وہ منحرفین کا پہلا اجتماع جس نے امت کو زوال کی راہ سے ہٹایا اس کا نام ہے سقیفہ. نہیں، اب میں توجہ فرمائیں، میں طنز نہیں کر رہا، میں وہ بات کر رہا ہوں جو ہم عملاً دیکھ رہے ہیں. امت اس تضاد سے نکلنا چاہتی ہے، اس طالبانی اسلام سے نکلنا چاہتی ہے. اس طالبانی اسلام سے نکلنا ہے تو کرو کیا؟ دو کام کرو، سقیفے سے منہ موڑو، غدیر سے رشتہ توڑو. سقیفے سے رشتہ توڑو. جب تک سقیفے سے رشتہ رہے گا. سقیفے میں کس سے منہ موڑا گیا؟ امامت سے. جب امامت سے منہ مڑتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پھر لوگوں کا بنایا ہوا بنتا ہے، اللہ کا نہیں. میں بات کہہ دوں، ماشاءاللہ بڑے اچھے چہرے ہیں. جب غدیر سے رخ موڑتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ علم سے رخ موڑ کر جہالت حکمران ہو جاتی ہے. روشنی کی جگہ اندھیرا لے لیتا ہے. اس وقت پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کون بن رہا ہے، یہ دیکھا جاتا ہے تلوار کس کے ہاتھ میں ہے. جب تلوار کا اسلام حاکم ہو تو سمجھ لینا سقیفہ ہے، جب کردار کا اسلام حاکم ہو تو سمجھ لینا نبی ہے. جو سروں پہ حکومت کرے وہ سقیفہ ہے، جو دلوں پہ حکومت کرے وہ علی ہے. نہیں، میں جملہ بدل دیتا ہوں، جہاں اسلام امپورٹ کیا جائے وہاں سقیفہ ہے، جہاں اسلام کا مطالبہ کیا جائے وہاں غدیر ہے. وہاں غدیر ہے. جہاں انسانی قدروں کو مٹا کر کچل کر انسانوں کے سروں کی دیواریں بنائی جائیں وہاں سقیفہ ہے. اور جہاں انسانوں کے سروں کو بچایا جائے وہاں غدیر ہے. نہیں میرے دوستو، انسانوں کو سقیفہ نجات نہیں دے گا، ورنہ اللہ سقیفے کا وارث پردے میں لے جاتا. میں نے تو بات کہہ دی ہے. اگر انسانوں کو نجات سقیفے سے ملنا ہوتی تو سقیفے کا وارث پردے میں ہوتا. وہ آنے والا سقیفے کا وارث نہیں، غدیر کا وارث ہے. دلیل دے دوں، اگر سقیفے کا وارث پردے میں ہوگا تو ہم بناتے. وہ بن کے آ رہا ہے، بنایا نہیں جا رہا. بن کے آ رہا ہے، بن کے. کون بنا رہا ہے؟ اللہ. اللہ بنا رہا ہے. انسانوں کو اگر نجات دینی ہے تو سقیفے سے منہ موڑنا پڑے. سقیفہ ایک جگہ کا نام نہیں، سقیفہ ایک فکر کا نام ہے. سقیفے میں کیا ہوتا ہے؟ امامت سے جدا کیا جاتا ہے اسلام کا رشتہ. جب اسلام کا رشتہ امامت سے جدا ہو تو پہلا کیا ہے؟ پہلے خلافت آتی ہے، خلافت کے بعد ملوکیت آتی ہے، ملوکیت کے بعد یزیدیت آتی ہے، اور یزیدیت اور ملوکیت مل جائے تو طالبان بنتے ہیں. کب تک بازاروں میں آؤ گے؟ کب تک حسین حسین کہو گے؟ آؤ، آج پتہ چل گیا
کہ حسین کی جنگ قیامت تک کیوں ہے. آج لوگ کہہ رہے ہیں اگر یہی اسلام ہے تو ہمیں اسلام نہیں چاہیے. خدا کی قسم میرا جملہ نہ ضائع ہو, خدا کی قسم اگر کربلا نہ ہوتی تو لوگ اسلام سے دور ہوتے. ہم بھی یہاں نہ بیٹھے ہوتے. اب سمجھو حسین نے کیا کیا. میں نے یہیں پر سفر میں یہ جملے کہے تھے, معذرت خواہ ہوں دوبارہ کہہ رہا ہوں. میرے دوستو, حسین صرف اسلام کا محافظ نہیں, صرف انسانیت کے محافظ نہیں, حسین ناموس صحابہ کا سب سے بڑا محافظ ہے. کیوں اگر میرا مولا حسین نہ آتے کربلا میں تو لوگ یزید کو تابعی سمجھ کر, صحابی کا بیٹا سمجھ کر مان لیتے. عمر ابن سعد کو سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا سمجھ کر, تابعی سمجھ کر مان لیتے. کہتے کچھ نہ کہو, چاہے اس نے یہ بڑا کام کیا ہے. شراب پی رہا ہے, چپ ہو جاؤ, کیوں, تابعی ہے, تابعی ہے, تابعی ہے. حسین آئے, حسین نے کہا میں یزیدیت کو صحابیت کے لبادے میں چھپے نہیں ہوگا. خدا کی قسم حسین کی جنگ صحابیت سے نہیں یزیدیت سے ہے. حسین ابن علی کی جنگ صحابیت سے نہیں یزیدیت سے ہے. اب پتا کیسے چلے کہ صحابیت کدھر ہے اور یزیدیت کدھر ہے؟ تو آؤ, کربلا ہے خط فاصل. جو کربلا میں حسین کی پشت میں نظر آئے وہ صحابیت ہے, جو مقابلے میں نظر آئے وہ یزیدیت ہے. جو ادھر نظر آئے وہ یزیدیت ہے. آج بھی ہم سے صحابیت نہیں ٹکرا رہی, یزیدیت ٹکرا رہی ہے. میں اسی لیے اکثر یہ جملہ کہتا ہوں, شاید اہل سنت برادر بھی کوئی سن لے, یہ ویڈیو ہوتی ہے یوٹیوب پہ جاتے ہیں ان کو بھی پہنچ جائے. میں اہل سنت بھائیوں سے یہ نہیں کہتا شیعہ ایک طالب علم ہوں, نہیں کہتا شیعہ ہو جاؤ. اگر ہو جاؤ تو خوش قسمت ہی ہے, لیکن نہیں کہتا. پھر کیا کہتا ہوں, میں کہتا ہوں نہ شیعہ بنو نہ سنی بنو, حسینی بنو. اگر طالبان کا مقابلہ کرنا ہے تو سنی شیعہ بننے نہیں ہوگا, حسینی بننے ہوگا. حسینی بنو. اور ان سے بھی کہتا ہوں جو عقیدے پہ, جو مذہب پہ, جو دین پہ اس طرح ایمان نہیں رکھتے, جنہیں ہم اپنی اصطلاح میں لبرل کہہ دیتے ہیں. سیکولر بے دین کے معنی میں نہیں ہے, جو دین کا ریاست میں کردار کا قائل نہیں, ان سے بھی کہتا ہوں آؤ, نکلنا ہے نا, اس بحران سے نکلنا ہے, کیا کرو, آؤ. تم حسین کو امام نہ مانو لیکن ایک لیڈر مانو. ہاں, خدا کی قسم وہ ہستی جو اندھیروں میں روشنی کا چراغ بن کے سامنے آ جاتی ہے, وہ صرف حسین ہے. اس کے علاوہ کوئی نہیں ملے گا جو اس بحرانوں میں تمہیں نکال سکے, اس بحرانوں سے نکال سکے. حسین امام ہے, امام, مذہب امامت ہے جو اس تضاد سے نکال سکتا ہے اور کوئی نہیں نکال سکتا. اسی لیے ہمارے ہر امام نے امام کا مقام بتایا. کیوں بتایا؟ تاکہ دنیا کو پتا چل جائے امام کہتے کسے. لوگ اس فکری اور عملی انتشار انحراف کا شکار نہ ہو. پہلے انحراف کے اسباب ائمہ نے روکے. یہ جو ہر امام اپنے دور میں امام کا مقام خود بتا رہا ہے, کیوں بتا رہے ہیں؟ تاکہ امت اگر اس ذلت سے نکلنا چاہتی ہے تو انحراف سے نکلے. وہ انحراف کیا ہے؟ امامت کی طرف رجوع, امامت کی طرف رجوع. جب تک امامت قبلہ فکر و عمل نہیں بنے گا, امامت قبلہ فکر و عمل نہیں بنے گا, نجات نہیں ملے گی, نجات نہیں ملے گی. نجات کب ملے گی؟ جب امامت قبلہ فکر و عمل بن جائے. اور میرے 11ویں امام نے یہی بتایا. پوچھنے والے نے کہا مولا حجت یعنی امام کا مقام کیا ہے؟ اب یہ میں نے کتاب کا نام بھی لے لیا, کسی کو اس پر نہ رہے. اصول کافی ہے, جلد نمبر 1 ہے. امام فرما رہے ہیں خود امام کا مقام کیا ہے, حجت کسے کہتے ہیں. فرماتے ہیں ان اللہ تبارک و تعالی بینا حجتہ من سائر خلقہ بکل شیء. فرماتے ہیں امام ہوتا ہی وہ ہے جسے اللہ ہر ذریعے سے
ہمیشہ فوق نظر آئے، پہ بلند نظر آئے، بینا واضح کر دے گا تمام خلق سے اللہ ہر شے کے ساتھ۔ بس امام کی پہلی شناخت کہ امام اپنے کردار و گفتار میں، اپنے صفات و اوصاف میں بلند نظر آئے، پست نظر نہ آئے، بلند نظر آئے، کردار و گفتار میں بلندی پہ نظر آئے۔ کہاں ہے ایسا عقیدہ؟ کہاں ہے ایسا عقیدہ؟ جہاں شرابی، جہاں زانی، جہاں قاتل، جہاں فاسق امام بن جائے۔ لوگ پریشان ہیں ٹی وی پہ، بیچاروں کو پتہ نہیں نا، اس لیے وہ اندر ان کے تعصب نہیں، لیکن پتہ نہیں، کہتے ہیں کیسے حکیم اللہ محسود بھی شہید اور جو اس کے ہاتھ سے مرے وہ بھی شہید۔ سوال کرتے ہیں نا سارے اینکر، کہتے ہیں کیسے ان کو پتہ ہی نہیں، یہ کیسے کا سوال انہیں نہیں پتا، اس لیے کر رہے ہیں۔ وہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ حکیم اللہ محسود بھی شہید اور وہ ثناء اللہ نیازی بھی شہید، وہ جو کہہ رہے ہیں وہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اگر آج وہ قاتل و مقتول میں فرق کرے تو یہ فرق رکے گا نہیں۔ اگر آج وہ سچے اور جھوٹے میں فرق کرے تو رکے گا نہیں۔ عزیزو وہ انہیں تھوڑا بچا رہا ہے، وہ انہیں بچا رہا ہے جن پر اس کے مدد کی بنیاد ہے۔ ہم تو کہتے ہیں یہ سوال پیدا ہوں، ہم کہتے ہیں یہ سوال پیدا ہو اور ہوں گے اس تضاد میں جب تک امت رہے گی سوال ہوتے رہیں گے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے کا جواب ڈھونڈو گے تو صرف کربلا میں ملے گا۔ اس کیسے کا جواب جب مل جائے پھر شیعہ کہنے کی ضرورت نہیں، آدمی مانے نہ مانے شیعہ ہے۔ نہیں میں نے بات کہہ دی ہے، جو قاتل اور مقتول میں فرق کر لے، جو ظالم اور مظلوم میں فرق کر لے، جب ظالم کے خلاف اور مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، شیعہ کہے نہ کہے شیعہ ہے۔ کیونکہ یہ بات وہ شیعہ ہے، شیعہ کہے نہ کہے، جو کہہ رہا ہے یہ میں نے پہلے کہا ہے، یہ میرے مکتب نے پہلے کہا ہے، یہ میرے مذہب نے پہلے کہا ہے۔ آج تضاد پیدا کیوں ہوا؟ چونکہ صفین میں اس طرف کھڑے نہیں ہوئے، جس طرف ظالم تھا اس طرف کھڑے ہو گئے، درمیان میں کھڑے ہو گئے، ادھر والے کو بھی بچا رہے ہیں ادھر والے کو بھی، نہ ادھر والے کے رہے نہ ادھر والے کے۔ یہ ہے، مجھے یہ تو فخر ہے، دنیا کہے لیکن میں ایک طرف تو کھڑا ہوں۔ عزیزو مجھے علی کو ماننے کا کوئی فائدہ نہ ہو، ہم سب کو یہ فائدہ تو ہے کہ ہم تضاد کی دنیا میں نہیں رہتے۔ بات پڑھے لکھے دوست کو سمجھ لیں گے، مولا علی کو ماننے کا کوئی فائدہ نہ ہو، یہ فائدہ ہے کہ تم تضاد سے نکل آئے ہو، اور تضاد کی زندگی کا نام ہی منافقت ہے۔ تضاد کی زندگی کا نام ہی منافقت ہے، اور جو منافقت سے نکال دے اسے علی کہتے ہیں۔ اسی حوالے سے امام کون ہوتا ہے؟ امام کون ہوتا ہے؟ یہ جو ہمارے ائمہ ہیں، توجہ فرمائیں گے، اب پہلے امام کا ذکر پہلی منزل پہ آئے گا، سنیں جو بات کہہ رہا ہوں، ہم کیوں تضاد میں مبتلا نہیں۔ عزیزو اب آپ سب ماشاءاللہ متوجہ ہیں، میری بات کا جواب عنایت فرمائیں گے۔ بتائیں جنس کو تولا جاتا ہے یا ترازو کو؟ جنس کو، ترازو کو نہیں نا تولتے، جنس کو تولتے ہو نا، کیوں؟ تاکہ پتا چل جائے جنس کا وزن کتنا ہے، ایسے ہی ہے نا۔ ترازو کو پرکھتے ہو، تولتے نہیں، تولتے جنس کو، ترازو کو نہیں۔ ترازو کو دیکھتے ہو، پرکھتے ہو کہ درست ہے یا نہیں، جو ہے پیمانہ برابر ہے، یہی ہے نا۔ جنس کو تولتے ہو ترازو کے ساتھ، ایسے ہے نا، ترازو کو تو نہیں نا تولا جاتا۔ سنو آل محمد اس معاشرے میں ترازو ہے، نہیں میں نے ایسے کوئی خطیبانہ بات تھوڑی کہی ہے۔ آؤ سرکار نے کیا فرمایا؟ علی المال حق والحق، حق علی کے ساتھ علی، بس
نہیں, آپ کو حدیث مجھ سے زیادہ یاد ہے. کیا فرمایا دعائیہ انداز میں, اللہم آدر الحق حیث ما دار, یا اللہ حق ادھر جائے جدھر علی ہے, علی ہے ترازو, علی ایمان ہونے کے عنوان سے ترازو ہے, ابو طالب کے بیٹے ہونے کے عنوان سے نہیں, ورنہ چاروں بیٹے ہوتے نہیں, چاروں میں ایک علی ہے ترازو, باقی کو علی کے ساتھ تولا جائے گا. اگر علی کے بھائی بھی ہیں تولنے کے لیے علی چاہیے, بات سمجھ رہے ہو؟ تو جب ہم علی کے بھائیوں کو علی سے توڑتے ہیں تو ماں کو کیسے توڑیں گے؟ ہم امت کی ماں کو کیسے توڑیں گے؟ سنو, علی ترازو ہے, علی کو نہ تولو, علی کے ساتھ تولو. علی ہے ترازو ہے حق, اب جدھر علی ہے ترازو در ہے. اب پتا کرنا ہے حق پر کون ہے, تو یہ دیکھو علی کے ساتھ کون ہے. جو علی کے ساتھ ہے وہ حق پر ہے, جو علی کے خلاف ہے وہ 100% باطل ہے. اب یہ ترازو قیامت تک قائم ہے. ہم ہر دور میں یہ دیکھیں گے کہ اس کا کون سا عمل مطابق علی ہے. ہمیں کوئی ضرورت نہیں کہ دیکھیں کہ جو اسلام کا نام لے کے اٹھ رہا ہے یہ کون ہے, پہلے تو یہ دیکھیں کہ جو اٹھ رہا ہے یہ علی کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتا ہے. سرکار نے فرما دیا نا, یا علی حبوں کا ایمان و بغضوں کا نفاق. تیری محبت ایمان ہے, تیرا بغض نفاق ہے. جو علی سے بغض رکھے جو بھی ہو, وہ لال مسجد میں رہے یا سیاہ میں رہے, ہمیں اس سے کوئی پرواہ نہیں. دیکھو یہ ہے حسینیت, غیرت مند بناتا ہی حسین. کہتے ہیں اس نے آرٹیکل 6 کی مخالفت کی ہے, اس لیے اس پر آرٹیکل 6 لگایا جائے, مشرف پہ لگایا جائے. ہم کوئی حامی نہیں ہیں, ہم کسی ڈکٹیٹر کے حامی ہیں, لیکن ہم کہتے ہیں جیسے اچھے اور برے طالبان ہیں ویسے اچھے اور برے ڈکٹیٹر ہیں. نہیں, اگر تمہارے لیے ضیاء الحق اچھا ڈکٹیٹر ہے تو اس کے لیے مشرف ہے. بھائی اس پر کیوں نہیں کہتے یہی لگائی جائے شیخ, کیوں نہیں کہتے؟ کیونکہ تمہارے فائدے میں ہے, اس لیے کہہ رہے ہو, اس لیے کہہ رہے. اور عجیب بات ہے, جس نے بگٹی کا قتل کیا وہ سزائے موت کا مستحق, اور جس نے ثناء اللہ نیازی کا قتل کیا وہ کیوں سزا کا مستحق نہیں؟ اسے کہتے ہیں یہ شریعت کا مطالبہ کر رہے ہیں, شریعت کا. میری بات دوستوں بات سنیں, معذرت خواہ ہوں, بات مفید ہو رہی ہے اس لیے میری بات توجہ سے سماعت فرمائیں نوجوان بھائی. وہ کیا رہا ہے, یہ جو وسیع ایجنڈا ہے اس میں اسلام کے خلاف سازش ہے. مت سمجھے ہم یہاں اعلان کر رہے ہیں شیعہ اسلام کا مخالف نہیں, لیکن شیعہ اموی اسلام کا کبھی حامی ہے. ہم اموی اور عباسی اسلام کو نہیں مانیں گے, نہیں لفظ بدل دوں, ہم یزیدی اسلام کو کبھی نہیں مانیں گے, نہیں مانیں. ہم اسلام کے حامی ہیں, ہمیں حق ہے, اور الحمدللہ ہم نے ہی اس پوری دنیا میں اگر اسلام کا روشن چہرہ پیش کیا. ہم نے, ہمیں کوئی نہ سکھائے, ہمیں کوئی نہ بتائے, لیکن ہو کیا رہا, ہو کیا رہا. میرے دوستوں پہلے یہ نفاذ اسلام کا مطالبہ کریں گے. پاکستان میں پھر کربلا برپا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کیا کیا جائے گا؟ ان سب لوگوں کو جو اس نفاذ اسلام, یہ یزیدی اسلام کے مخالف ہیں, انہیں باغی کہا جائے گا. باغی کہہ کے قتل و کشتار کیا جائے گا. جو کچھ انہوں نے افغانستان میں کیا, جو کچھ انہوں نے کربلا میں کیا. لہٰذا میری آپ سب سے گزارش ہے, اب ہمیں بیدار ہونا ہے, ہوشیار ہونا ہے, اور اس عصر کربلا میں یہ ثابت کرنا ہے کہ اللہ کی سنت یہ نہیں کہ ہمیشہ شمر کے ہاتھ میں خنجر رہے. اب نہیں, اب ہر کے ہاتھ میں خنجر ہوگا. جس طرح کا نعرہ ہے آپ کے دل سے نکل رہا ہے اس طرح کا اس کا جواب ہونا چاہیے. سب بازو بلند کر کے کہیں گے
हमारी जिंदगी से मरबूत है। तो मैं अर्ज कर रहा था, इमाम ने फरमाया अल्लाह इमाम उसे बनाता है जो मखलूक से तमाम सिफात और औसाफ में फौक नजर हो, बुलंद नजर आए। फरमाते कौन कौन सी शय अल्लाह इमाम को देता है। योती है लुगात, अगर सब मौजूद हैं, योती है लुगात, लुगात जमा है लुगत की, लुगत का माना क्या होता है? ज़बान। फरमाते हैं इमाम वो होता है कि शर्क से गर्ब और शुमाल से जनूब, इस रूए जमीन पे बसने वाला हर इंसान जिस ज़बान में उसे पुकारे वो सुने। ना सिर्फ सुने, ना सुने। हम CNN पे, BBC पे और रशिया चैनल अभी खोलने सारी सुन रहे हैं, सुन तो हम भी रहे हैं, लेकिन समझ नहीं है। फरमाते इमाम सिर्फ वो नहीं होता जो सिर्फ सुने, सिर्फ समझे, ना, जिस जबान में उससे कोई कलाम करे उसी जबान में उसे जवाब दे। इमाम उसी जबान में उसे जवाब दे। अब मैं एक जुमला खतरनाक है कह देता हूं, अल्लाह को पुकारते हो तो पंजाबी में पुकारो सुनता है या नहीं? उर्दू में, पश्तो में, जिस जबान में भी पुकारो सुन रहा है ना? सिर्फ सुन रहा है ना? फाउजी कहता मैं जवाब देता हूं। अब कहूं जुमला, अल्लाह ने कहा मैं समी और बसीर हूं, सुनता भी हूं, समझता भी, जवाब भी देता हूं। अल्लाह ने कहा मेरे समी और बसीर का जो मजहर अकबर बन जाए उसे इमाम कह देगा। अल्लाह ने कहा मेरे समी और बसीर होने का जो मजहर बन जाए, मजहर अकमल बन जाए उसे इमाम कह देगा। इमाम कहते योती है लुगात। दूसरा जुमला अजीब जुमला है, फरमाते हैं इमाम कौन होता है जिसे अल्लाह हर जबान पे कुदरत देता है। एक व मारिफतल अंसाब, फरमाते अंसाब जमा है नसब। कहते हैं इमाम होता ही वो है जो हर इंसान की असल जानता हो, जो ये जानता हो इसका बाप कौन है, जानता है इसका नसब क्या, अंसाब नसब जानता है। नसब जानना का तो सिर्फ इख्तियार बाप और बेटे को होता है, नहीं बेटे को भी नहीं पता, माँ और बाप जानते हैं कि ये हमारी औलाद है या नहीं। देखो जो चीज सिर्फ दो जानते हैं, तीसरा इमाम है। कहा इमाम वो होता है जिसे ये पता होता है। तवज्जो फरमाएं, जिस इमाम का तज़किरा है, नाम है मोहम्मद इब्न अय्याश। फरमाते हैं कि हम बैठ के 3-4 मोमिनीन अपने इमाम की मकाम मर्तबे को बयान कर रहे हैं। इमाम अस्करी का मौजूद है इमाम, कहते हम आपस में इमाम के फजाइल और मनाक़िब पढ़ रहे थे। तीसरा बंदा सुन रहा था, करीब आया, सुनता रहा, एकदम उसे गुस्सा आया, कहने लगा यार ये किस इमाम की तारीफें इतनी कर रहे हो, मनाक़िब बयान कर रहे हो, फजाइल बयान कर रहे हो। कहा हमारा इमाम है, 11वां इमाम हमारा अबू मोहम्मद। फरमाने लगा, वो कहने लगा कि मैं आपके इमाम की आजमाइश करूं? करो, जैसे मर्जी करो। का अच्छा, का सवाल मेरे दिल में है, सफेद कागज भेजूंगा, तुम्हारा इमाम सवाल भी लिखे, जवाब भी लिखे। अगर वही सवाल और जवाब हुआ जो मेरे दिल में है तो मैं तुम्हारा हम अकीदा हो जाऊंगा। मोहम्मद इब्न अय्याश कहता है हमने कहा ठीक है। सफेद कागज लिया गया, इमाम की खिदमत में पहुंचाया गया। इमाम ने सवाल लिखा, जवाब लिखा, नीचे इसका नाम लिखा, इसके बाप का नाम लिखा। अब आया, उसने पढ़ा, कहता मैं आपका हम अकीदा हो गया। लेकिन क्यों हो गया? देखें आज अगर कोई बंदा यही कहे कि मैं मेरे दिल में सवाल है, जवाब भी मेरे दिल में है, सवाल मेरे दिल में है, जवाब चाहिए, मुमकिन है वो कह दे कि मेरा तो ये सवाल है ही नहीं है, तो उसने तो बताया ही नहीं। ये है इमाम। इमाम ने सवाल जवाब लिखा, नीचे इसका नाम, इसके बाप का नाम। इमाम ने कहा सवाल का इनकार कर दे, जवाब का कर दे, बाप का कैसे करेगा? और इमाम ने बता दिया जो बाप का इनकार कर दे वो हमें नहीं मानता।
इमाम वो होता है जो किसकी मौत कब आएगी जानता, अपनी नहीं, अपनी नहीं, दूसरों की भी जानता, दूसरों की भी जानता है। इमाम अबू हनीफा की जो फिक्र लिखी है ना, ये उसने खुद नहीं लिखी, आपको पता है ना, ये जो शरह फिक्र अकबर है ये अबू यूसुफ ने लिखी, जो शागिर्द था इमाम अबू हनीफा का। उसने फतवे नकल किए, उनको मुनज़्ज़म किया और लिख दिया, फिर उस पर शरह लिखी गई, मुल्ला अली कारी ने लिखी, सब ने लिखी, फिक्र उसने जमा की। ये अबू यूसुफ और एक बंदा और, ये कहते हैं हम दोनों ने आपस में बहस करते थे और समझने लगे हम सबसे बड़े अब फिक्र में इमाम हैं। उस वक्त मेरे साथ में इमाम बगदाद में कैद में थे। अब इन्होंने, शैतान जब वरगलाता है देखे तो कहां ले जाता है, कहने लगे अब हमारे मुकाबला करने के लिए कूफे में, बगदाद में तो कोई नहीं रहा, चलो वो शियों के साथ में इमाम का ये ऐलान है कि मैं सबसे बड़ा और हमें अल्लाह ने बनाया, उनसे मुकाबला करते हैं, फिकी सवाल करेंगे, लाजवाब कर देंगे, हारून को ये कहने का मौका मिल जाएगा कि शिया ऐसे कहते हैं अल्लाह के बनाए हुए हैं। सोच कर आए, हारून से जिक्र किया, हारून ने 3-4 बंदे भेजे, कहा जाओ कैद खाने में ले जाओ। कैद खाने में पहुंचे, इमाम ने देखा, बुलाया, करीब बैठ गए, अभी बात नहीं कोई भी हुई। इतने में जो जिंदान बान था वो करीब आया, इमाम को सलाम किया, कहा यब्ना रसूलिल्लाह मैं घर जा रहा हूँ, घर जा रहा हूँ, आपके को कुछ चाहिए तो कल ले आओ, दिन की ड्यूटी थी। इमाम ने कहा नहीं तू जा। ये निकला चला, इमाम ने इन दोनों को मुखातिब किया, कहते अबू यूसुफ कितना जाहिल है ये इंसान, मुझसे पूछ रहा है सुबह कुछ ले आऊं, जबकि इसे तो पता ही नहीं ये सुबह का सूरज तुलू होता नहीं है, ये इसकी जिंदगी की आखिरी शब है। कहने लगे हम सवाल करने आए थे, ये मौत की खबर दे रहे हैं। पलटे, सवाल नहीं किया, एक बंदे को बुलाया, कहा फुलां जिंदान बान जो मूसा इब्न जाफर की जिंदान बानी का जानता हूं, कहा उसके घर चले जाओ। क्यों? कहा अगर कोई वाकया हो रात में हमें फौरन बताना। वो सारी रात इसके घर के सामने रहा, कहते हैं नमाज अज़ान फजर होने से पहले उसके घर से रोने की सदाएं आई। अंदर गया, पूछा, कहा अभी मर गए। पलटे जाके इस बंदे ने अबू यूसुफ को बताया, शेख अब्बास से कुमी ने यह वाकया नकल किया। जी जी। आए अबू यूसुफ को बताया। अब ये दोनों जिंदान में सुबह आए, इमाम ने देखा, मुस्कुराए। इमाम ने कहा यही पूछने आए हो कि मुझे उसका पता कैसे चला। इमाम ने कहा अगर मुझे और तुम्हें दोनों को उसकी आखिरत का पता ना हो तो मैं तुम पर इमाम कैसे हूं? अगर मेरा तुम्हारा इल्म ही बराबर हो जाए तो मैं किस दलील के तहत तुम्हारा इमाम बनूंगा? कहने लगे आपको ये इल्म मिला कैसे? कहा मदीनतुल इल्म वाली के बाप। कहने लगे वो तो अली के लिए है। कहा नाम अली पाउनवाने वसी रसूल पाक है और हर दौर का वसी उस शहर इमरान है। आज का दर्द है वल आजाल वल हवादिस। इमाम वो होता है, हवादिस जमाया हादसा, हर ताजा होने वाले हादसे पर इमाम की नजर होती है। बहुत आला जनाब, बहुत बहुत नजर होती है। इसीलिए तो इमाम ने वो आने वाले हालात हमारे लिए कोई मखदूश थोड़े रखे, वाज़े कर दिए, वाज़े तर कर दिए। वो अब्दुल अदियान का वाक़या तो याद है, जाने लगा इमाम की खिदमत में आया, इमाम ने कुछ खुतूत दिए, कहा जाओ 15 दिन के बाद तू पलटेगा, यहाँ आएगा तो मेरा जसद यहाँ पड़ा देखेगा। किनाया समझ गया, मौला आप तो जा रहे हैं, सरकार की हदीस है मेरे 12 होंगे और आप 11वें हैं, वो 12वां, आपने शनाख्त तो नहीं करवाई। इमाम ने फरमाया तुम्हें चंद निशानियां बता जाता हूं, जिसमें वो निशानियां हों वो मेरा वसी है, वो आखिरी हुज्जत है। कौन कौन सी? पहली मेरी नमाज जनाजा पढ़ाएगा, दूसरी तुमसे खुतूत मांगेगा, तीसरा बताएगा कि उसकी से में थैले में क्या है। 15 दिन के बाद अबू अदियान कहता है घर आया, इमाम की तरफ घर, इमाम के घर से रोने की सदाएं आ रही थी। पहुंचा, देखा जसद अतर पड़ा हुआ है, लोग जाफर के गिर्द
گیرا ڈالے بیٹھے ہیں. میں دل میں کہنے لگا اگر امام جعفر ہے تو امامت کا معیار بدل گیا، کیونکہ ان میں تو وہ اوصاف و صفات نہیں دیکھتا جو امام میں ہونے چاہیے. کہتے ہیں اسی تذبذب میں ہوں، انتشار میں ہوں، درونی سوچ رہا ہوں لیکن کسی سے کہہ نہیں رہا. اتنے میں کہتے ہیں امام کا جسد اطہر آ گیا جنازے کے لیے. آگے بڑھے، جب جعفر بڑھے کہتے ہیں اب ایک حجاب ہٹا جو ہمارے ادھر تھا. حجاب ہٹا، کہتے ہیں عمر میں اگرچہ 5 سال کے تھے لیکن کہتے ہیں اتنا ہیبت، اتنا نورانی چہرہ کہ سارے مجمع پہ ایک ہیبت چھا گئی. آگے بڑھی وہ ہستی، کہا جعفر کا ابا کا دامن کھینچا اور کیا کہا؟ کہا چچا جانتے نہیں ہو امام کا جنازہ امام پڑھاتا ہے. پیچھے کہتے ہیں اتنی ہیبت تھی کسی میں جرأت نہ ہوئی پوچھنے کی. جنازہ پڑھایا، پلٹنے لگے. کہتے ہیں وہ جو سردار تھا اس کی طرف جانے لگے، پلٹ کر اس ہستی نے پھر دیکھا. کہتے ہیں مرد بصری میرے پاس آ. ابو لدیان کو وہ خطوط دے جو میری حجت نے تمہیں دیے ہیں. میں حیران، اب دل میں خوش. 2 نشانیاں پوری ہو گئی، خطوط دیے. تھوڑی دیر بعد کہتے ہیں کم سے وفد آیا، آ کر پوچھا ہمارے امام عسکری کا شہید ہو. کون نائب ہے وسیع؟ کہا یہ جعفر کی طرف. کہا بتاؤ اس تھیلے میں کیا ہے؟ کہنے لگا مجھ سے غیر کی باتیں پوچھتے ہو؟ یہ کہنا تھا کم کے وقت نے کہا تو ہمارا امام نہیں. توجہ فرما رہے ہیں؟ تو ہمارا امام نہیں. کیوں؟ کہا جو یہ کہے کہ مجھ سے یہ پوچھتے ہو مجھے پتا نہیں. کہا جو جہالت کا اظہار کرے وہ امام نہیں ہوتا. اقرار و اظہار کرے وہ امام نہیں ہوتا. ابھی ان کے یہ سوال ختم نہیں ہوئے کہ سردار سے پھر ایک شخصیت آئی. 2 روایت میں جملے ہیں، میں نے جو روایت پڑھی ایک ہے خادم آئے، ایک ہے نہیں کوئی ہستی آئی. آ کر کہا کم سے آنے والے وقت کو کہ تمہارے اس تھیلے میں 1000 دینار ہے، اس میں 10 دیناروں کو آب طلا میں دھویا گیا ہے. یہ کہنا تھا کم کے وقت نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور کہا ہمارا امام وہی ہے جو وہ بھی جانتا ہے جو آپ سب نہیں جانتے. امام نے یہ ہمارے لیے ہماری ہدایت کے لیے راہ ہموار. ہمارے ائمہ نے ہمیں تو ایسے تھوڑا چھوڑا ہے، ایسے تھوڑا چھوڑا ہے، وہ جانے والے کے لیے راہ ہموار کی. اب لوگ کہتے ہیں کہ امام کہاں ہے اور کیسے ہیں. بعض لوگ سوال کرتے ہیں اپنے بھی بیگانے. میں ایک بات جو کہہ رہا ہوں انشاءاللہ آپ توجہ فرمائیں تو اس پہ گفتگو سمیٹ رہا ہوں. میرے دوستو ایک دفعہ ایک ہوتا ہے شخص، ایک ہوتی ہے شخصیت. شخص مثلا اس کا نام کیا ہے، ولدیت کیا ہے، کہاں رہتا ہے، یہ مسائل مربوط ہوتے ہیں شخص سے، شخصیت سے نہیں. ایسے شناختی کارڈ میں شخص کی شناخت ہوتی ہے، شخصیت کی نہیں. شخصیت یعنی یہ کیا ہے، یہ کون ہے، یہ شخص ہے. یہ کیا ہے، یہ شخصیت. شناختی کارڈ پہ یہ نہیں لکھا جاتا یہ عالم ہے، یہ انجینئر ہے، یہ ڈاکٹر ہے، یہ نہیں. اسی لیے یہ جو پولیس والے ہیں وہ دھوکہ کھا جاتے ہیں. وہ شناختی کارڈ اگر آپ کے پاس ہے تو دے کے چھوڑ دیں گے، اگر ڈاکو آ جائے اور شناختی کارڈ دکھا دے تو دھوکہ کھا جائیں گے نا، وہ بھی نکل جائے گا. کیوں نکل گیا؟ چونکہ انہیں یہ تو پتا چل جاتا ہے شناختی کارڈ سے یہ کون ہے، یہ پتا نہیں چلتا یہ کیا ہے. ایسے ہی ایک ہوتا ہے شخص، ایک ہوتا ہے شخصیت. بعض اوقات شخص حاضر ہوتا ہے، شخصیت غائب ہوتی ہے. بعض اوقات شخصیت حاضر ہوتی ہے، شخص غائب ہوتا ہے. اللہ جب اپنی حجت کو بچانا چاہتا ہے تو شخص کو غائب نہیں کرتا، شخصیت کو غائب نہیں کرتا، شخص کو غائب کر دیتا ہے. شخصیت کو غائب نہیں کرتا، شخص کو غائب کر دیتا ہے. کیسے؟ دیکھیں آپ نے علامہ ہندی کا نام سنا نا، میری بات توجہ فرمائیں گے انشاءاللہ. علامہ ہندی کی شخصیت آپ کے پاس ہے یا شخص ہندی؟ شخصیت. ایک بہت بڑے ہمارے عالم تھے، ہمارے مذہب کی اتنی خدمت کی. اگر اسی مجمع میں علامہ ہندی آ جائیں آپ کو پتا چلے گا؟ حالانکہ آپ کو شخصیت تو معلوم ہے. اب اگر وہ سامنے بھی بیٹھے ہو ہم نہیں پہچانیں گے. ہوتا ہے نا، میرے ساتھ اکثر ہوتا ہے. یہ امامیہ باغبہ میں جو لوگ یہاں دیکھتے ہیں ایسے دیکھتے ہیں عموماً.
اگر اس کے بغیر ظاہر آپ 24 گھنٹے تو نہیں پہننے لگتے. جب خود جاتا ہوں کہیں پہ، بعض اوقات بعض دوست بار بار دیکھ رہے ہوتے ہیں مارکیٹ میں، بازار میں، کہیں پر بار بار دیکھ رہے ہیں. اب میں دل میں سوچ رہا ہوں یہ پہچاننے کی کوشش کر رہے ہیں، چونکہ دیکھا مامیہ باقبہ میں پتہ نہیں چلا. اب بعض اوقات بعض پوچھ لیتے ہیں، بعض نہیں پوچھتے. تو ان کے سامنے شخصیت ہے، ہمارے سامنے علامہ ہندی کی شخصیت ہے، شخص نہیں. ایسے ہی ہے نا. اب وہ اگر یہاں آ جائیں بتائیں نہیں تو آپ کو پتا چلے گا. اب توجہ فرمائیے، غائب بھی ہے حاضر بھی ہے. پڑھے لکھے دوست ہیں، یہ غائب بھی ہے حاضر بھی ہے. حاضر شخص ہے، شخصیت حاضر ہے، شخص غائب ہے. آپ کو جس شخصیت کا پتا ہے وہ شخصیت ہے، یہ پتا نہیں کہ وہ علامہ ہندی یہ ہے. اب حاضر ہے ذہن میں شخصیت، غائب ہے شخص، پتا نہیں یہ ہے. اب کچھ چھپنے کی ضرورت بھی نہیں، سامنے ہے بھی اور نہیں بھی. اللہ جب مصلحت سمجھتا ہے دونوں کام کرتا ہے. موسیٰ جس کے لیے سب کو مار رہا ہے فرعون، اب موسیٰ سامنے، فرعون نے جس کے لیے مارے وہ سامنے. میں نے تو بات کہہ دی ہے. 70,000 بچے جس کے لیے مارے وہ سامنے اور گھر میں. یہ ہے اس کی قدرت. اللہ نے کہا وہ فرعون کا ظلم تھا کہ 70,000 مار دے، اور یہ میری قدرت ہے، جس کے لیے مارے وہ اسی کے گھر میں برباد کر رہا ہے. اللہ نے کہا وہ ظلم اس لیے برداشت کیا تاکہ پتہ چل جائے فرعون ظالم کتنا بڑا ہے، اور اس کو اس کے گھر میں پروان اس لیے چلا دیا تمہیں پتہ چل جائے میں قادر بن رہا ہوں، میں قدرت کتنی رکھتا ہوں. سامنے پروان چڑھ گیا. اچھا فرعون کو یہ تو پتا تھا نا کہ موسیٰ آ رہا ہے، یہ تو پتا تھا نا. تو موسیٰ کی شخصیت اس کے پاس تھی کہ وہ موسیٰ آئے گا تو مجھے برباد کر دے گا، وہ موسیٰ آئے گا برباد کر دے گا. شخصیت تھی، شخص سامنے تھا لیکن غائب تھا. اللہ نے بتایا یہ ہے میری قدرت. شخص سامنے، شخصیت غائب کر دی، شخصیت غائب کر دی. اب اسے نہیں پتا وہ شخصیت جو میرے پاس ہے وہ یہ ہے، وہ یہ ہے، پتا نہیں. اچھا شخصیت حاضر، شخص غائب. کہاں؟ ہجرت کی رات. وہ کافروں کو پتا ہے کہ محمد رسول اللہ سو رہے ہیں، یہ نہیں پتا جو سو رہا ہے وہ کون ہے. نہیں، ہجرت کو صرف پڑھے نہیں سمجھے، اللہ کی قدرت ہے. لوگ سمجھ رہے ہیں سرکار دو عالم رات کی تاریکی میں نکلے تو نعوذ باللہ ڈر گئے. نہیں بھائی، اللہ نے قدرت دکھائی. کیسے گئے؟ غار کے اندر چلے گئے. اچھا غار کے سامنے اللہ نے بہت بڑا پتھر رکھ دیا. آپ بولے نہیں، ماشاءاللہ پڑھے لکھے دوست ہیں. اللہ نے غار کے سامنے کو بہت بڑا پتھر رکھ دیا تھا. کوئی دیوار چین تھی، دیوار برلن تھی، کیا تھا؟ جالا. اچھا مکڑی کا جالا توڑنے کے لیے طالبان کا اسلحہ چاہیے، کیا چاہیے؟ ایٹم بم چاہیے، کیا چاہیے؟ ایک ہاتھ کی انگلی چاہیے. انگلی یوں کرو جالا ٹوٹ گیا. تو سامنے جالا ہے اور یہ کھڑے دیکھ رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہاں گئے. کہہ رہے ہیں جہاں تک قدم آئے یہاں سے آگے نہیں. جالا ہے، قدم ہے. چلو بھائی اختلاف ہو گیا. کچھ نے کہا یہاں جالا ہے تو کہاں جائیں گے، کچھ نے کہا نہیں ادھر ہی ہے. کہا نا کچھ نے، اسی لیے تو اختلاف ہوا. چلو توڑ لو، جالا ہی ہے نا سامنے، توڑ لو. اللہ نے کہا یہ ہے میری قدرت، یہ ہے میری قدرت. کہا اگر میں پتھر سامنے رکھتا، لوگ کہتے پتھر کی وجہ سے بچ گئے. اللہ نے کہا بتانا چاہتا ہوں میری حجت کے دشمن مکڑی کے جالے سے بھی کمزور ہے. میری حجت کے دشمن مکڑی کے جالے سے بھی کمزور ہے. کہا میں قدرت دکھاؤں تو میں دیواریں نہیں بناتا، میں مکڑی کے جالے میں یہ طاقت پیدا کر دیتا ہوں کہ توڑ نہ سکے. جو اس کی حجت اور اس کی حجت کو ماننے والے ہیں وہ نہیں ڈرتے. توجہ فرما رہے ہیں، وہ نہیں ڈرتے. قدیر بھی ہوں تو نہیں ڈرتے. ایسے
سے بھی کمزور ہے. اسی لیے تو کہا تھا عزیزو اب یہاں پر شخصیت حاضر ہے کفار کے پاس, شخص غائب ہے نا, شخص غائب ہو. بس کہنا کیا چاہتا ہوں, اللہ دونوں طرح غیبت دکھاتا ہے, شخص کو غائب کر کے شخصیت کو غائب کر کے. لیکن اب آخری بات عزیزو, یہ جو ہجرت ہوئی سرکار چل کے گئے نا, کفار کے اندر سے گزرے, انہیں پتا چلا نہیں چلا نا. اللہ نے ان کے درمیان سے پیغمبر کو گزار دیا لیکن انہیں پتا نہ چلنے دیا. اگر اللہ چاہتا, اگر یہ کہہ رہا ہوں سب مسلمان مانتے ہیں, اگر اللہ چاہتا سرکار دو عالم کو مکے سے اٹھاتے مدینے میں اتار دیتے تو ہے قادر یا نہیں؟ ہجرت پہلے ہے یا معراج؟ معراج پہلے. معراج میں کوئی خطرہ نہیں تھا, پیغمبر براق پہ چلے گئے, اور ہجرت میں خطرہ بھی ہے اور درمیان میں جاؤ. اللہ نے کہا اگر میں ہجرت کی رات بھی معراج والا کام کرتا تو یہ صرف محمد کے ساتھ منسلک ہو جاتا, محسوس ہو جاتا, لوگوں کو بہانا مل جاتا کہ بھئی ان کو بچایا, وہ تو نبی تھے اللہ اٹھا کے لے گیا. اللہ نے کہا نا ان میں رہے گا لیکن بچا کے لے جاؤں گا تاکہ پتا چل جائے میں جب بھی کسی محمد کو بھی بچانا چاہتا ہوں تو ایسے ہی بچاتا ہوں, تم میں رہتا ہے لیکن تمہیں پتا نہیں چلتا. میرا ایمان شخصیت غائب نہیں, شخص غائب ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ایمان کی شخصیت غائب نہیں, شخص غائب ہے. یعنی مجھے پتا نہیں یہ ایمان ہے یا نہیں, لیکن آیا ادھر بھی پردہ ہے نا, ادھر کوئی پردہ نہیں, چونکہ وہ غائب ہے, ہم نہیں. وہ ہم سے غائب ہوئے ہیں, ہم ان سے نہیں. ہم ان سے غائب نہیں, ہم ان کے حضور میں ہیں. حضور میں جب ان کے حضور میں ہے تو پھر سوچنے کی دلیل ہی نہیں ہے. شیعہ کے لیے سوچنے کی بات ہی نہیں. ہم بے وارث نہیں, ہمارا وارث پردے میں ہے, اور انشاءاللہ اس کا دست قدرت جو ید اللہ ہے وہ آپ کی پشت پر ہے. صرف ہمیں اس امتحان میں استقامت دکھانی ہے, استقامت دکھانی ہے. دیکھو ایک ہوتا ہے وقت مدد, ایک ہوتا ہے وقت استقامت. استقامت پہلے ہوتی ہے, مدد بعد میں آتی ہے. مدد استقامت کے نتیجے میں آتی ہے. جب حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو مدد نہیں مانگی, استقامت مانگی. جب منجنیق کے ساتھ پھینکا جا رہا تھا, آ کے جبرائیل نے کہا نا, جبرائیل مدد نہیں چاہیے, تو کیا کہا تھا ابراہیم مدد نہیں چاہیے. ابراہیم نے کیا کہا تھا کہ میں مدد کا منکر تھوڑا ہی ہوں, چاہیے. کہا مانگ, کہا جس سے مانگنی ہے اسے بتا. کہا مانگتے کیوں نہیں, کہا یہ وقت مدد نہیں, یہ وقت استقامت ہے. میں دکھانا چاہتا ہوں تیری بندگی میں کہاں پر ہوں, میں اس کا بندہ بن کر اس آگ میں جانا چاہتا ہوں. اس آگ میں جانا میرے لیے انہوں نے کہا ننگوار نہیں. اگر اس نے آزما لیا تو اب استقامت دکھاؤ. جب استقامت دکھائی, پھینک دیا, تب آگ گلزار ہوئی نا. پھینکنے کے بعد ہوئی نا. اللہ نے دکھایا کہ ابراہیم نے استقامت دکھائی تو آگ گلزار ہو گئی. پہلے استقامت ہے, اب وقت استقامت آ گیا. سب کو اس استقامت میں کیا مانگنا ہے؟ ایمان کی مضبوطی, ایمان کی مضبوطی. اپنے اندر خوف ڈر نہیں آنے دینا. اس عصر کربلا میں ہمارا مددگار حسین ہے, ہماری مددگار, بس ہماری مددگار ہماری وہ آقا زادی ہے جو بازاروں میں گھوڑے بنتی ہے, جو بازاروں اور درباروں میں خطبے پڑھ کے بتا گئی میں محافظہ امامت ہوں. میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے ان بزرگوں, جوانوں, بھائیوں, لیکن آج کی مجلس میں میں خصوصی سلام پیش کرتا ہوں اپنی ان بہنوں کو, ان ماؤں کو, خدا کی قسم جنہوں نے چہلم کے جلوس میں بتایا
کہ زینب کی ماننے والے اس بی بی کا دستے قدرت دستے ولایت آج بھی کام کر رہا ہے. نہیں 80 ملکوں کے یزید بدماش اکٹھے ہو کر شام میں آ گئے، لیکن بی بی کے دستے ولایت نے ثابت کیا علی کی بیٹی کے دستوں پار نہیں ہے. وہ سید حسن نصر اللہ نے تقریر کرتے ہوئے کہا کلنا عباس کا یا سینا، کہا ہم سب اولاد عباس ہیں. میری آقا زادی جو جملے نہیں سنتی ہے، خدا کی قسم جب سنتی ہے تو رو کے کہتی ہے کاش کوئی کربلا میں بھی عباس آیا. شام غریبان شہید و زینب نے کہا فضیلت کے 2 جملے پڑھ دو. حسین اور زینب کی محبت کیا، میرے مولا سے محبت زینب سلام اللہ علیہا کو کیا کہتے ہیں. جب جناب زینب سلام اللہ علیہا کی ولادت ہوئی، علامہ جعفر کشتری نے یہ واقعہ لکھا. 1 سال کی بی بی ہو گئی. ماشاءاللہ اہل علم ہے، یہ باتیں جو کرتا ہوں معذرت کے ساتھ، بی بی میں اور جناب امام حسین میں 1 سال کا فرق ہے. بی بی کے 4 بچوں میں 1 سال کا فرق ہے. ایسا ہی ہے نا؟ جناب زینب اور امام حسین میں 1 سال کا فرق ہے. ایسا ہی ہے نا؟ جب بی بی 1 سال کی ہوئی تو امام حسین 2 سال کے. 2 سال کا بچہ چلتا ہے قدموں میں. ایک دن سرکار دو عالم بیٹی کے گھر میں آئے. جب تھوڑی دیر تشریف رکھی، جناب سیدہ نے ایک سوال کیا. رونے والوں زاداروں دیکھو یہ سوال کیا. کہنے لگی بابا ایک سوال کروں، پوچھو. کہا مجھے بتائیں یہ جو میری بچی زینب ہے، میں نے اس کی ایک عجیب حرکت دیکھی ہے، انداز دیکھا ہے، بیٹی کیا دیکھا ہے. کہا حسین میں اور اس میں 1 سال کا فرق ہے. زینب 1 سال کی ہے، حسین 2 سال کی. کہا بابا جیسے جیسے حسین میرے ذہن میں جدھر جدھر جاتا ہے زینب کی نگاہیں پیچھے پیچھے، زینب کی نگاہیں تعاقب رکھتی. اب میرے رسول روئے اور ایک جملہ کہا بیٹی کائنات میں کسی کی ایسی محبت نہیں تجھے مجھ سے ہے کہ زینب کو حسین سے. دوسرا واقعہ سب واقعہ ہے. جب جناب عبداللہ ابن جعفر تیار آئے نا چچا کے پاس، چچا جان مجھے بابا کی شہادت کے بعد آپ نے پالا، میرے باپ ہیں، مجھے بتائیں میرے لیے رشتہ ہوتے. جناب مولا کائنات نے سر سے قدموں تک دیکھا. بیٹا تو اس قابل ہے کہ تیرے نکاح میں زینب جا سکے. کہتے ہیں لیکن بیٹا میں تجھے ایک بات کہوں، چچا حکم فرما. کہا کائنات میں ایک دوسرے سے جو محبت کرتی ہے نا ان کا وجود ہی ایک دوسرے کے لیے. کہا تمہیں پتا ہے کہ یعقوب اور یوسف کی محبت کا انداز کیا ہے. کہا یوسف جدا ہوئے، یعقوب کی بینائی چلی ہے. کہا بطول اور رسول کی محبت ایسی تھی کہ جب رسول جدا ہوئے کسی نے بطول کو مسکراتے ہوئے ہاں چچا تیسری ہستی وہ ایک دوسرے کے لیے بنی ہے. زینب حسین کے لیے بنی ہے. میرا بیٹا انہیں کبھی جدا نہ کرنا. چچا جو آپ کا ہوگا. جناب زینب کی شادی ہو گئی. علامہ جعفر کشتری نے یہ واقعہ نہیں کیا. فرماتے ہیں 3 دن گزر گئے. عربوں میں رواج تھا 3 دن کے بعد بیٹی کو پڑھنے لایا کرتا اور ماں لینے جاتی. مولا کائنات رو رہی ہے کہ جناب فضا قریب آئے. کہا جائے نہ رو میں سمجھ گئی، میں لینے جاتی ہوں. عمر مجید ہے وہ لینے جاتی ہے، آپ حکم فرمائیں. کہا فضا آپ جائیں. جناب فضا کہتے جب میں پہنچی نا جناب زینب کے گھر کیا انداز دیکھا کہ جناب زینب رو رہی ہے. شادی کا بوجھ آ گیا. ایک جملہ کہا بیٹی مانا
ہمارے اس امام کا واسطہ جس امام کے ولادت کے ایام ہیں، خدایا حاضرین کے تمام گناہان کبیرہ صغیرہ معاف فرما۔ حاضرین مجلس میں جو بیمار ہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ امام عسکری کے صدقے میں، ان کے اس فرزند کے صدقے میں جو اس کائنات کا آخری سہارا ہے، خدایا جن مرحومین کے لیے مجلس کا اہتمام کیا گیا ہے، بالخصوص مولانا سید کاظم رضا اور سید فضل عباس جعفری اور اس خاندان کے دیگر مرحومین، خدایا ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما۔ بحق سید الشہداء، بحق امام عسکری علیہ السلام، حاضرین کے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما۔ خدایا تجھے واسطہ ہمارے 11 اماموں کی اسیری کا، ہر امام لوگوں کی ظلم و ستم کا شکار ہو گئے، شہادت کا جام نوش کیا ہے۔ خدایا کسی امام کو لوگوں نے زبان کے تانے دیے جو درد تھا، کسی کو تلوار کا زخم دیا، کسی کو زہر کا زخم دیا، ان تمام ائمہ کی اسیری کا واسطہ ہمارے جو اسیر روز عاشور کے واقعے میں گرفتار ہیں، انہیں جلد از جلد رہائی کی خبر سنا۔ ان کے اہل و عیال کو صبر و استقامت سے اس مشکل مصیبت کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں ان کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار رہنے کی توفیق عطا فرما۔ مومنین میں محبت و الفت عطا فرما۔ خدایا بحق محمد و آل محمد اس امام بارگاہ کے بانی اور اس طرح اس کے خدمت گزار جو دنیا سے جا چکے ہیں، خدایا ان کے اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرما، جو موجود ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ